مولانا مارے تے مولا نہیں مار سکتا پینا۔ السلام علیکم دوستو، چینل فلمی لوگ میں سعید خان نیازی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایسا واقعہ بیان کریں گے، ایک ایسی چھپی داستان کہ ایسا واقعہ کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ فن کے سلطان رائی صاحب کے بارے میں ہے اور فلم اسٹار سائمہ جی کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ ایک بند کمرے میں اکیلے پائے گئے، ناصر ادیب نے کیسے ان کو پکڑا، تو کون سا ہوٹل تھا، اور یہ واقعہ اس وقت تک کے اخباروں کی زینت کیسے بنا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن واقعے سے پہلے آپ میرا چینل فلمی لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ہاں تو دوستو، بات شروع ہوتی ہے ناصر ادیب صاحب سے۔ ناصر ادیب صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت بڑے مصنف اور ہدایت کار ہیں، جن کی شہرت سلطان رائی صاحب کی فلم وحشی جٹ سے شروع ہوئی۔ سلطان رائی صاحب کے ساتھ ناصر ادیب کے بہت گہرے تعلقات تھے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکا کرتے تھے۔ تو ناصر ادیب کی فلم کے لیے سلطان رائی صاحب لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے، اور سلطان رائی صاحب کی فلم کے لیے بھی ناصر ادیب جیسا لکھاری لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا۔ تو ناصر ادیب کی اگر ہم بات کریں تو ناصر ادیب وہ ہدایت کار ہیں، وہ لکھاری ہیں جنہوں نے فلم مولا جٹ، جو کہ سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب کی ایک بہت ہی زبردست فلم تھی، اس کے بعد حال ہی میں ناصر ادیب نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ بھی، اس کے بھی مصنف اور ہدایت کار ہیں لیجنڈ آف مولا جٹ کے۔ تو یہ فلم اب تک تقریباً 2 کروڑ سے اوپر تک کا بزنس کر چکی ہے اور یہ مزید کر رہی ہے۔ تو بات کی جائے ناصر ادیب صاحب کی تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کافی زیادہ تھے۔ جب سلطان رائی صاحب 80 کی دہائی میں سلطان رائی صاحب کے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری کے مایناز ہیروئن انجمن آ رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ سائمہ بھی نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی ان دنوں میں، لیکن کچھ عرصے بعد سلطان رائی صاحب سائمہ کی زیادہ طرفداری کر رہے تھے، تو اپنی سفارشات کے ذریعے سائمہ کو کاسٹ کرا رہے تھے فلموں میں۔ تو ناصر ادیب نے جب یہ طرفداریاں دیکھیں، یہ تکلفات دیکھے سلطان رائی صاحب کے سائمہ کے بارے میں، تو ناصر ادیب سوچ میں پڑ گئے۔ ناصر ادیب کے دل و دماغ میں ایسے وسوسے آ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ سلطان رائی صاحب سائمہ کے بارے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ اتنا ان کے بارے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اتنی زیادہ سفارشیں کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی۔ دوستو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فلم انڈسٹری ہے، ایک رنگین دنیا ہے، اس میں کچھ نیکی کی توقع تو نہیں کی جا سکتی، البتہ اس فلم انڈسٹری سے وابستہ جو بھی افراد ہیں ان کے دل میں ہمیشہ یہی برائیاں اور 2 نمبریاں ان کے ذہن میں آتی ہیں ایک دوسرے کی طرفداری کے بارے میں۔ تو چونکہ یہ معاملہ ایک مرد اور عورت کا تھا، تو ناصر ادیب کے ذہن میں کچھ خیالات نے جنم لیا۔ تو ناصر ادیب اب ان کے سراغ میں پڑ گئے کہ وہ اس واقعے کی اصل حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ یار کیا وجہ ہے کہ سلطان رائی صاحب اتنے پرتکلف ہو رہے ہیں فلم سٹار سائمہ جی کے بارے میں۔ تو کافی بارہا انہوں نے ٹرائی کی ان کو اکیلا پکڑنے کی، لیکن ناکام رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ناصر ادیب صاحب ہی کی ایک فلم تھی جس کی شوٹنگ بیرون ملک تھی، اور پوری کاسٹ کے لیے ایک اچھا سا 5 سٹار ہوٹل بک کرایا گیا تھا، اور ہر جو ایکٹر تھا، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، مصنف، رائٹر جو بھی تھا، ان کے لیے علیحدہ کمرے جو تھے وہ بک کرائے گئے تھے۔ تو ایک رات ایسی ہوئی کہ جناب ہوٹل کے جتنے بھی کمرے تھے ان کی لائٹ آف ہو گئی۔ اس کے بعد ناصر ادیب صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ سائمہ کے کمرے کی لائٹ آن تھی،
اور تھوڑی دیر بعد ناصر ادیب نے سلطان رائی صاحب کو سائمہ جی کے کمرے میں جاتے ہوئے اکیلا دیکھ لیا۔ اب ناصر ادیب کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل چکا تھا تقریباً۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد ناصر ادیب بھی سائمہ کے کمرے کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازے کو ہلکی سی جنبش دی، جس کی وجہ سے دروازہ تھوڑا سا آگے کی جانب سرکا، تو اس میں سے صاف نظر آتا تھا کہ کمرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ناصر ادیب نے جیسے ہی اپنی نگاہ کمرے کے اندر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حقیقت بات ہے، سردی کے موسم میں ناصر ادیب کے ماتھے سے پسینہ شروع ہو گیا، ان کا جسم کانپنے لگ گیا، اور ناصر ادیب نے استغفار کہنا شروع کر دیا اور خود کو اور اپنے آپ سے بہت زیادہ انہوں نے گلہ شکوہ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں ناصر ادیب؟ ناصر ادیب دیکھتے ہیں اندر کیا کچھ ہو رہا تھا کہ فلم سٹار سائمہ مکمل حجاب میں تھیں اور سلطان رائی صاحب، حاجی مرحوم سلطان رائی صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور انہیں قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھے سلطان رائی۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، یہ تھے ایک ہیرو کے اندر چھپا ہوا درویش انسان۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور اس کے بعد ناصر ادیب اتنے پشیمان ہوئے، اتنے انہوں نے اپنے اوپر لان تان کی۔ تو یہ واقعہ ناصر ادیب صاحب نے خود فلم شیرہ کی شوٹنگ کے سیٹ کے اوپر صحافی اشفاق چودھری کو بتایا۔ تو سلطان رائی صاحب واقعی فن کے عظیم سلطان رائی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تب تک کے لیے اپنے دوست سعید خان نیازی کو اجازت دیں۔ شکریہ۔